آج تو اللہ تعالیٰ نے بال بال بچایا. اوون میں اتنی بری طرح سے آگ لگ گئی تھی کہ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں. جیسے ہی کیک بنانے کے لیے اوون جلایا تو اس میں ایک زوردار بلاسٹ ہوا اور فوراً سے آگ لگ گئی اور آگ ایک دم سے بڑھتی ہی جا رہی تھی. کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی, ہاتھ پاؤں میرے کانپنے شروع ہو گئے تھے. لیکن جیسے تیسے کر کے اور ارد گرد کی مورل سپورٹ ہیلپرس کی اور ان کی امی کی, ہم سب نے مل جل کر اس آگ کو بجھایا. خدا نہ خواستہ کہ آگ بڑھ جاتی تو اوون جو ہے نا, میں نے بچوں کے کمرے میں رکھا ہوا ہے تو وہاں پر بیڈ بھی تھا اور بھی ووڈن چیزیں تھی تو کچھ بڑا نقصان بھی ہو سکتا تھا. ایکچولی نا اوون کی گیس ایک جگہ سے لیک ہوئی تھی اور ہمیں آئیڈیا نہیں, مطلب ہمیں پتہ نہیں تھا کہ گیس لیک ہے. اور جب وہ گیس لیک ہوتی رہی اور جب ہم نے اوون لگایا تو اس میں زوردار سا بلاسٹ ہوا اور اس کے بعد اس میں آگ لگ گئی. لیکن یہ ہے کہ شکر ہے خیر کا معاملہ ہو گیا. رات کو جب ہم نے کھول کے چیک کیا تو اس میں الیکٹرک کا تو سارا سسٹم تباہ ہو گیا تھا, جو وائرز وغیرہ سب کچھ ڈیمیج ہو گئی تھی. لیکن یہ ہے کہ گیس کا سسٹم فی الحال چل رہا ہے. تو الیکٹرک کا ویسے بھی میں کوئی سسٹم اس میں سے یوز نہیں کرتی ہوں, روڈس وغیرہ آن نہیں کرتی. تو اب دیکھتے ہیں کہ لیٹس سی کیا کرنا ہے. باقی یہ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات کسی بڑے نقصان سے بچانے کے لیے آپ کو کوئی چھوٹا نقصان دے دیتا ہے. تو خدا نہ خواستہ یہ گیس آگ اگر کسی اور وقت میں یا زیادہ بڑھ جاتی تو کوئی بڑا نقصان ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے خیر کا معاملہ کیا. آج کل میرے ستارے نا ویسے ہی بہت زیادہ گردش میں ہیں. میں نے اپنے بیکنگ جرنی میں مطلب ان 2 مہینوں میں اتنا نقصان کیا ہے نا جتنا میں نے کبھی بھی نہیں کیا. میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر ضرور کروں گی کہ کیا کیا پرابلمس مجھے شیئر کرنے کو اور کیا کیا چیزیں ہیں جو میں نے ان 2 مہینوں میں ویسٹ کی. باقی یہ آپ لوگوں کو بتاتے چلوں کہ گرمی کی شدت بہت ہی زیادہ پیک پکڑ گئی ہے اور کیک تو ایسے مطلب کہہ رہا ہوں نا کہ پگھل رہے ہیں. اگر تھوڑی دیر بعد چھوڑیں گے نا تو پگھل جائیں گے. تو پلیز آپ لوگ بھی تھوڑا سا خیال کیجیے گا کہ ہم یہاں سے ڈلیور کرواتے ہیں تو اے سی رائڈ ہوتی ہے, کبھی رائڈر کوشش کر لیں کہ پک کریں. ویسے تو ہم لوگ رائڈرس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ اے سی رائڈ وغیرہ ہو, یہ ساری چیزیں ہوں. لیکن یہ ہوتا ہے کہ پھر بھی فریج میں رکھیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ ہے. روم ٹمپریچر پہ تو کیک اسٹے کر ہی نہیں رہا, تو وہ فریج میں ہی رکھیں اور کٹنگ کے ٹائم پہ ہی نکالیں. باقی یہ ہے کہ حاجیوں کی بھی جو ہے نا وہ آمد شروع ہو گئی ہے. تو ان 6-7 دنوں میں نے اتنے زیادہ حج کے کیک بنائے ہیں. پوسٹنگ نہیں کی بیکاز سب ایک جیسی ہی چیزیں ہیں. کوئی ڈفرینٹ جو ہیں چیزیں میں نے بھی کپ کیکس بنائے ہیں, کچھ نیو اسٹیمپس منگوائی ہیں, تو وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گی. باقی یہ جو کیکس ابھی بنے ہیں نا, یہ وہی کیک ہیں جو بھی میں نے انسٹاگرام پہ ریل ڈالی تھی کیرمل والی جو میں نے بنایا تھا. انہیں کے ساتھ یہ 3 کیک تھے سیم کسٹمر کے, اور ساتھ ایک اور کیک تھا چوتھا, اور ساتھ ایک نیکسٹ ڈے کے لیے تھا 5واں کیک. تو ہم لوگ نا دونوں آپس میں لڑے تھے. میری ہیلپر, میں نے کہا آپ نے مشکل والا کیک مجھے دے دیا ہے, تو ہارٹ والا انہوں نے مجھے دے دیا اور راؤنڈ والے وہ خود کر رہے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے جو ہے وہ 2 کی اور آپ نے 1 کیا. تو میں نے کہا چلو میں نے مشکل تو کیا نا. تو ایسے ہم لوگ آپس میں لائک نوک جھوک ہماری جو ہے نا وہ چلتی رہتی ہے. باقی یہ ہے کہ اب ایک ٹیم بن گئی ہے تو ٹیم کے ساتھ بھی کام کرنے میں مزہ آتا ہے, کیونکہ کرنے کو تو بندہ خود بھی کر لے, بس پھر اس میں پھر یہ ہے کہ صبح سے شام تک لگی رہتی تھی, نہ کوئی کھانے کا خیال ہوتا تھا. بچے بھی بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتے. اس سے یہ ہوتا تھوڑا سا روٹین بہتر ہو گئی ہے. ایک ٹائم ہوتا ہے لائک 11:30-12 بجے ہم لوگ اسٹارٹ کرتے ہیں, 5-5:30 بجے تک مطلب اینڈ ہو جاتا ہے. ورنہ تو یہ تھا کہ پورا دن ہی مطلب کام میں ہی گزر جاتا تھا. لیکن وہ بھی ایک ٹائم تھا, ایک پیشن تھا اس وقت. تو سارا دن مطلب کام کرتے رہنا, اس میں بھی مطلب میں نے اس جرنی کو بھی بہت زیادہ انجوائے کیا, اور اس جرنی کو بھی میں انجوائے کر رہی ہوں. لیکن یہ ہے کہ کسی سے کام کروانا اور کسی کو سکھانا, میرا خیال کہتا ہے کہ یہ مشکل ترین ٹاسک ہے. یعنی کہ کسی پہ ریلائی کرنا, پھر ان کو اپنے مطابق چلانا, یہ میرا خیال کہتا ہے کہ اکیلے کام کرنے سے بھی ٹفسٹ جاب ہے. تو باقی یہ ہے کہ مجھے آج کل کہیں ہوم بیکرس کے میسیجز آ رہے ہیں کہ ہیلپرس کا کہ آپ نے کس طرح کیا. تو میں اس سے بھی ایک پراپر ویڈیو ضرور بناؤں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. تو باقی یہ ہے کہ یہ مینگو ڈیلائٹ جو عید پر ہم لوگوں نے لائک کیا تھا نا, تو اس کے میں آج کل لگاتی رہتی ہوں, اسٹیٹس وغیرہ لگاتی رہتی ہوں. تو ڈیلی بیسس پہ ہی اس کے آرڈرز ہوتے ہیں, تو بس لگا دیتی ہوں. ایک کا اگر آرڈر ہے تو 7 اسٹیٹس لگا دی, تو 4-5 اور بک ہو جاتے ہیں. تو بس اس طرح سے لائک یہ سسٹم چلتا رہتا ہے. باقی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ حاسدین اور بری نظر